ایک تو ڈسپلن کہ تمام نماز پڑھنے والوں کی ایک حیت ہو جائے، 10 بندے ہوں الگ الگ، وہ کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہا، وہ کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رکھے ہیں، ہر طرف اللہ ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، تو وہ ایک ڈسپلن نہیں رہتا۔ سب کی نماز پڑھنے کی شکل و صورت اور حیت ایک ہو جائے، اس لیے جو ہے ایک ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے، سب کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ایک تو بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسرا، جب سب کی جہت ایک ہوگی تو خشوع رہے گا، یکسوئی رہے گی۔ اس یکسوئی کو پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ پاک جل شانہ نے ایک جہت کو متعین فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، میں نے اپنے نیک بندوں سے، اپنے برگزیدہ لوگوں سے اس کو بنوایا ہے، اس کی طرف تم لوگ جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے مشرق اور مغرب، پس جہاں کہیں تم رخ کرو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے، بے شک اللہ جل شانہ وسیع بخشش والے اور جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 115 ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت میں بھی دراصل یہودیوں کا جو یہ اعتراض تھا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا، آگے سورۃ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ جب مدینہ منورہ مسلمان پہنچے تو شروع میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت تھی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا تو آپ نے ادھر سے رخ دوسری طرف پھیر لیا اور اپنا نماز جو ہے دوسری طرف پڑھنا شروع کر دی، اور قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو بنا لیا۔ اب اس پر یہودیوں کو حسد ہوا کہ یہ کیا، کیونکہ ان کے نزدیک بیت المقدس ان کا قبلہ تھا پہلے، تو انہوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا، اسلام میں یہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا، بیت اللہ کو کیوں بنایا گیا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اس کا جواب دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ یہاں پر مقصود جو ہے وہ کسی ایک جہت کی عبادت نہیں ہے، کسی بیت المقدس کی جو ایک بلڈنگ ہے اس کی عبادت نہیں ہے، بیت اللہ کی جو بلڈنگ ہے اس کی عبادت نہیں ہے، اصل میں اللہ کے حکم کی تابعداری ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرمایا مشرق کی جہت، مغرب کی جہت، جتنی جہات ہیں ساری اللہ کی ملکیت ہے، جدھر کدھر کو تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے۔ باقی یہ اللہ کا حکم ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اس کی اللہ پاک جل شانہ کے ہاں اس کی 2 حکمتیں بڑی بڑی ہیں۔ ایک تو ڈسپلن کہ تمام نماز پڑھنے والوں کی ایک حیت ہو جائے، 10 بندے ہوں الگ الگ، وہ کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہا، وہ کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رکھے ہیں، ہر طرف اللہ ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، تو وہ ایک ڈسپلن نہیں رہتا۔ سب کی نماز پڑھنے کی شکل و صورت اور حیت ایک ہو جائے، اس لیے جو ہے ایک ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے، سب کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ایک تو بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسرا، جب سب کی جہت ایک ہوگی تو خشوع رہے گا، یکسوئی رہے گی۔ اس یکسوئی کو پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ پاک جل شانہ نے ایک جہت کو متعین فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، میں نے اپنے نیک بندوں سے، اپنے برگزیدہ لوگوں سے اس کو بنوایا ہے، اس کی طرف تم لوگ جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو بہت بڑا یہ اعتراض دور ہو گیا ان لوگوں کا بھی جو ہندو یہ کہتا ہے کہ میں بھی پتھر کی بنی ہوئی مورتی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے سامنے سر ٹیکتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہندو کی میں نے مثال دی، بہت سے ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور مسلمان بھی جو ہے وہ پتھر کے بنے ہوئے ایک گھر ہے چکور، اس کے اندر 4 کونے والا ایک مکان ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اس اعتراض کو بھی رفع فرما دیا کہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیت اللہ کی ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، ہم تو اس کی طرف رخ کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہے، اس کے اندر اس رب تعالیٰ کی کتنی حکمتیں ہیں، ان میں سے 1-2 حکمتیں جو ہماری سمجھ میں آئی ہیں، مفسرین نے ان کو نقل کیا ہے، وہ انسانوں نے ان کو بیان کر دیا ہے۔ ایک تو ڈسپلن قائم رہے، دوسرا یکسوئی قائم رہے، سارے کے سارے ایک کی طرف متوجہ ہوں، ایک ہی گھر کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھیں، جس سے سب کی حیت
اور خوبصورت بھی لگے ہیں، صف بھی باندھی ہوئی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں۔ باقی جہتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، اللہ جہتوں سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہیں، زمان سے پاک ہیں، تمام جہتوں سے پاک ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی ذات کے بارے میں سوچنے سے ہی منع کیا گیا ہے، اور صفات کے بارے میں بھی ایک حد تک کہ بس اس کی قدرت کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کرو۔ زیادہ گہرائی میں جاؤ گے تو وسوسوں میں پڑو گے، شیطان اللہ کی قدرت اور اللہ کی ذات کے بارے میں وساوس کے اندر ڈال دے گا، اس لیے زیادہ غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے جہاں کہیں تم فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ پاک جل شانہ واسع بھی ہیں، علیم بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ تم جو نماز پڑھ رہے ہو تمہارے دل میں جو کیفیت ہے اللہ کو پتہ ہے، علیم۔ یہ جو ہر آیت کے آخر میں جو صفات ذکر کی جاتی ہے نا، علیم، خبیر، بصیر، ان صفات کا پیچھے والے ما قبل والے مضمون کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی ایسی کوئی فرضی نہیں ہے، یا ایسی اتفاقی نہیں ہے کہ ایسی بس ایک آیت ختم ہو رہی ہے تو اس آیت کو خوبصورت بنانے کے لیے یعلمون، تعلمون، حکیم، علیم، بصیر، خبیر، اس قسم کا کوئی لفظ لگا دیا بس اتفاقاً ایسے آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ جو صفات ذکر کی ہوتی ہیں ان صفات کا خاص تعلق ہوتا ہے ما قبل والے مضمون کے ساتھ۔ اب یہاں پر فرمایا کہ ان اللہ واسع، ایک تو اللہ پاک واسع ہیں، محیط ہیں، تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے احاطہ کے اندر ہے، احاطہ علم کے اندر ہے۔ اللہ زمان و مکان سے پاک ہیں، ان کے احاطہ علم کے اندر ہے کائنات کا ذرہ ذرہ۔ جہاں کہیں بھی تم نماز پڑھو گے، اللہ کے گھر کی طرف رخ کرو گے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور علیم، جاننے والے بھی ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا خشوع ہے، کیا خضوع ہے، کس کی عبادت کرو، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اسی سے مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء کرام اور مجتہدین نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے، اگر کسی شخص سے قبلہ گم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا، اندھیرا ہے، جنگل بیابان کے اندر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، دور دور آبادی کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، یا وہ جنگل میں ہے، اندھیرا نہیں ہے، دن ہے، روشنی ہے، لیکن ہے وہ جنگل میں۔ اب جنگل میں اس سے قبلہ جو ہے وہ گم ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ غور و فکر کرے اور تحری کرے، غور و فکر کرے، اندازہ لگائے، پورا اپنا ذہن لڑائے کہ ایسے ایسے میں آیا تھا، ادھر ایسے قبلہ تھا، یوں یوں میں نے گھوما، یوں سفر کیا، میں یہاں پہنچا، اندازہ یہ ہے کہ اس طرف ہی ہوگا قبلہ۔ غالب گمان اس کا جس طرف ہو جائے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، بعد میں کوئی شخص آ گیا پیچھے سے، اچانک سے اس نے آ کر بتا بھی دیا کہ بھائی جدھر آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے ادھر قبلہ نہیں ہے، قبلہ تو دوسری طرف ہے، اب اس کو نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی نماز ہو گئی ہے، اس لیے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر کدھر رخ کرو گے ادھر اللہ موجود ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ تحویل قبلہ پر، قبلہ کا تبدیل ہونا، اس پر یہودیوں کا اعتراض کرنا یہ بے جا ہے، بجا نہیں ہے، بے جا ہے، یہ فضول ہے اعتراض۔ اللہ تو جدھر کدھر بھی منہ کر لو، اللہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، جدھر کو رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ لیکن ان کا حکم ہے کہ ایک میرا گھر ہے، میں نے اپنے بندوں سے بنوایا ہے، آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اس سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں سے اس کی تعمیر کروائی، تو یہ میرا ایک گھر ہے، یہ بیت المقدس میرا گھر ہے، میرے حکم کی تابع داری کرو، تم نے میرا حکم ماننا ہے، میں جدھر کو حکم کروں ادھر کو تم نے منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، کیونکہ جہتیں ساری میری ملکیت ہے۔ یہ اللہ پاک بتانا چاہ رہے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 115 ہماری مکمل ہوگی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور مشرکین نے بھی اللہ کی اولاد ٹھہرائی، وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہیں، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملکیت میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ملکیت اسی کی ہے، کسی کی اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، کل لہ قانتون، سبھی اس کے فرما بردار ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے تابع دار ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب یہودی یہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام نے تورات انہوں نے جلا دی تھی، بہت زیادہ گستاخی کی، تو پھر عزیر علیہ السلام نے آ کر تورات کو جو ہے نا وہ لکھ دیا،
اور جب وہ لکھی جو ان کے ذہنوں میں تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ہو بہو تورات وہی ہے، کہنے لگے کہ یہ تو عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور بعض یہودیوں نے جب عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال تک قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کے بلکہ سورۃ بقرہ کے اندر تیسرے پارے کا تیسرا رکوع ہے، اس کے اندر اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میں اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں قیامت کے دن آپ کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے 100 سال تک ان کو موت دے دی، سلا دیا، موت کی نیند ان کو سلا دیا۔ اب وہ 100 سال موت دے دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ ان چیزوں سے شبہات میں پڑھ کر کہنے لگے یہودی کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، چنانچہ قرآن نے بھی اس کی تصدیق کیا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں اللہ ان کے باپ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ عیسائیوں کا نظریہ۔ اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی گویا اولاد کو ثابت کر رہے ہیں سبھی لوگ، مشرکین بھی، اہل کتاب بھی، یہود بھی، سارے کے سارے اسی پر ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، بس جو کچھ زمین و آسمان کے اندر اس کی ملکیت ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کی رشتہ داری نہیں ہے کسی کے ساتھ، ہر سارے اس کے فرما بردار اور تابعدار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اس نے نئے سرے سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی پہلے آسمان و زمین موجود نہیں تھا، اس نے نئے سرے سے سب چیزوں کو بنایا ہے۔ اس نے بنایا ہے، جو چیز بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اولاد نہیں ہوتی، وہ مخلوق ہوتی ہے، وہ پروڈکٹ ہوتی ہے، وہ مخلوق ہوتی ہے، وہ اولاد نہیں ہوتی۔ بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور اللہ پاک جل شانہ کو یہ طاقت اور قدرت ہے، جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو کہتے ہیں کن، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، فیکون، ہو جا۔ اور یہ کن کا لفظ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے، کن کہنے کی بھی اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے، لفظ کن کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اب جس چیز کا اللہ پاک جل شانہ فیصلہ فرما لیتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ بن جاتی ہے۔ اور جو چیز اللہ کے امر کن سے بن جائے وہ اللہ کی مخلوق ہوگی، اللہ کی اولاد نہیں ہوگی، اللہ نے اولاد نہیں بنائی، اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ دوسرا اعتراض تھا۔ پہلا اعتراض کہ تحویل قبلہ کیوں ہوا، اس کا جواب دیا کہ جہتیں ساری اللہ کی ہیں، اللہ جو مرضی حکم دے دیں، تحویل قبلہ کر دیں، جو مرضی کر دیں۔ اور دوسرا انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ، یہودیوں نے بھی کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور اسی طرح مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ سارے کے سارے کہنے لگے، انہوں نے اللہ کی اولاد ثابت کی، تو اللہ پاک جل شانہ نے اس کا بھی جو ہے وہ رد فرما دیا کہ سبحانہ، اللہ جو ہے اولاد سے پاک ہیں، بلکہ ساری کی ساری اس کی مخلوق ہیں، آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، وہ اس کی ملکیت ہیں۔ اور جب بھی کوئی چیز وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے مخلوق میں سے تو اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ آیت نمبر 117 تک جو ہے نا ہم لوگ جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق یہ جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ یہ یقین ہو جائے کامل اللہ کی ذات پر کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، سارے کے سارے اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ پاک ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ پاک جہاد سے پاک ہیں، کمزوریوں سے پاک ہیں، اولاد کا ہونا کمزوری کی نشانی ہے، اللہ پاک جل شانہ کمزوریوں سے پاک ہیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔